میں فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام آسمانوں سے آتا ہے میرے پاس، میں آج تک دیکھ نہیں سکا اللہ کی ذات کیسی ہے، آگے تو جان، تیرا پروردگار جانے، یہاں تک میری ڈیوٹی تھی لے آنے کی، لے آیا ہوں۔ آگے سورۃ النجم بول اٹھتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مجھے ستاروں کے گرتے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا دوست تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے سے بات نہیں کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، انہیں وحی ہوتی ہے تو وحی کی بات کرتے ہیں۔ یہ علم کا سلسلہ ہے۔ لقد رأى من آیہ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى فرأيتم اللات والعزى، یہ آیت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو لے کے گیا۔ بہرحال اس میں معجزات مزید بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا محبوب کائنات کیا لے کے آئے ہو تحفے میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ چیزیں لے کے آیا ہوں، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میرے اندر و باہر کے تمام اعمال میرے اللہ یہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک اللہ نے فرمایا۔ آگے دیکھیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ بھی سلامتی ہو، میری امت کے جو نیک ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ ادھر بھی یاد، سلام میں بھی یاد، دعاؤں میں بھی یاد۔ اخلاق کے پیکر نے کہیں کسی محاذ میں چھوڑا نہیں، پتہ تھا اس امت میں ہزاروں فتنے پیدا ہو جائیں گے، ہزاروں آزمائشیں آئیں گی، کہیں بکھر نہ جائے، کہیں بہک نہ جائے، کہیں بک نہ جائے، کہیں کمزور نہ پڑ جائے، کہیں یہ کمزوری کی وجہ سے ایمان کو کھو نہ جائے۔ میرے پاک پیغمبر کو ارشاد فرمایا تحفے میں کیا دے دوں؟ کیا دیا تھا؟ دوسرے نبیوں کا نماز دیا تھا، مجھے بھی نماز دے دیے، 50 نمازیں مل گئی۔ 50 نمازیں تو بہت مشکل تھی، 5 نمازیں اس امت کو بہت مشکل سے ادا کرنی پڑتی ہیں، اس میں سے کتنی نمازیں میرے پاک پیغمبر کو خصوصی معراج کروایا کہ کوئی نبی آسمانوں پہ نہیں گیا اور اللہ کے دربار میں قریب بیٹھا، ثم دنا، جب میں خطبہ پڑھتا ہوں ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلا، کیا مطلب؟ اور قریب ہو گئے، اور قریب ہو گئے، اور قریب ہو گئے، اللہ کے قریب ہو کے بیٹھے۔ میرے رب نے ہمیں تحفہ دیا نماز کا، نماز لے کے موسیٰ علیہ السلام انتظار میں، کیا ملا؟ نماز ملی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، گندی حرکات سے نماز روکتی ہے۔ اگر جذبہ دل میں بے حیائی کا ابھرتا ہے سمجھنا ابھی نماز میں کمال پیدا نہیں ہوا، نماز میں جان پیدا نہیں ہوئی ہے۔ نماز میں جان پیدا کر دو، بے حیائی، ناشائستہ حرکتیں، گندے خیالات، گندی تصورات، گندی مجلس سے اپنے آپ ہم پاک ہو جائیں گے۔ نماز مضبوط کر لینی چاہیے، نماز کے بعد دعائیں کر لینی چاہیے۔ تو پاک پیغمبر کو نماز پھر کم کراتے 5 نمازیں جو عطا کر دی گئی، 50 نمازوں سے جب 5 ہو گئی، اللہ کے رسول جب آنے لگے میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہے نماز 5 لیکن اجر وہی 50 کے ہیں، نمازوں کی تعداد تو کم کر دی ہے، اجر کی تعداد کم نہیں کی ہے، اجر وہی 50 کے ہیں، پر نماز تیری امت 5 پڑھے گی۔ تو یہ نماز لے کے آئے، یہ تحفہ تھا۔ پھر امت نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، کیسے گئے کیسے نہیں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بھائی پوچھتے ہیں قریش نے کہا، آج وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ انہوں نے اگر مسجد بیت المقدس دیکھا ہے، گئے تو نہیں ہے نا، بچپن سے لے کر بڑی عمر تک نہیں گئے، ان سے پوچھتے ہیں بیت المقدس کیسا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نقشہ تو یاد نہیں رہے گا، کہ کہیں جاتا ہے ایک چند ٹائم کے لیے تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ قریش کا مجمع آیا آپ سے پوچھنے کے لیے، نقشہ بتاؤ کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے، بیت المقدس کو یوں سامنے لایا، میرے پاک پیغمبر بیت المقدس کو دیکھتے رہے، بتاتے رہے، دیکھتے رہے، بتاتے رہے۔ جو عرب قریش تھے انہوں نے کہا، عیسائی جو تھے انہوں نے کہا یہ سچ فرمائے بیت المقدس ایسا ہی ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو معراج کا رجب کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں تحفے میں نماز ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کی پابندی کی اور ساتھ ساتھ نماز سیکھنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو۔ یہ صرف پہلے کی بات نہیں ہے، اماں جان ہوا کی بات نہیں ہے، ہوا کی بیٹیوں میں بھی بہت سارے کمالات ہیں۔
بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. ہوا کی بیٹی حقیقی جو بیٹیاں ہیں، جو پاک دامن ہیں، با حجاب ہیں، با حیا ہیں، ایمان کے پہاڑ ہیں، ان کو سلام. ان کے ایمان کو کہ اس فتنے میں اپنے آپ کو آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ با پردہ حیادار مسکان نامی عورت انڈیا میں جو شر پسند انتہا پسندوں نے جو ان پر حملہ کیا اور وہ پردے کے ساتھ جرت کے ساتھ جا رہی ہیں. میں وہ منظر دیکھ کر مجھے خولہ بن آذر کی کہانی یاد آتی ہے، سمیہ کی کہانی. قریش نے یوں گھیرا تھا، قریش نے یوں گھیرا تھا اور یہ جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کا ہجرت کر کے آنے والی تھی. پھر انہوں نے ان کو ظالم نے ان کو شہید کر دیا. اور پھر یہ تھا مجھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر کائنات کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا حضرت علی کو نصیحت کر رہی ہیں. علی لاڈلے پیغمبر خواب میں آئے تھے، صبح کو شاید میری روح باقی نہ رہے. علی پوچھ رہے ہیں فاطمہ اے محمد رسول اللہ کی بیٹی، اللہ کے رسول نے خود شادیاں کی ہیں نا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شکایت لے کے آئی، کہا ابو جان میرے پاک پیغمبر جو فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے، حیا کے پہاڑ تھی بھی فاطمہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ادب سے اٹھ جایا کرتے تھے. میرے پاک پیغمبر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، بیٹی کو کیسا احترام دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پر آ کر انہیں بٹھاتے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئی، روتی بھی آئی، کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری شادی کی تو آپ نے تو اجازت دی ہے. میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، علی کو بلایا، کہا علی میری شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یاد رکھنا جب تک میری بیٹی فاطمہ ہے تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو وصیت کر رہی ہیں، کہا